یہ کفر کر رہا ہے. تو اس کے معنی مشرک بھی صلاۃ قائم کر رہے ہیں. اور جو اس مسجد حرام کی اپوزیشن جو ہے جنہوں نے کر رکھی ہے آج تک, اس صلاۃ جو وہاں مسجد حرام میں قائم ہے وہ پوری دنیا میں ویسی صلاح قائم نہیں ہے, مختلف لوگ مختلف طریقے سے کرے ہوئے ہیں. تو اور اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں, تبھی تو نہیں کر رہے, اس کو اپنا نہیں رہے. تو ان کو اللہ بتاتا ہے یہ جو مشرک لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں سورہ الانفال 8:34 اور 35, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے, اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں, اور وہ اس کے پر سرپرست اولیاء نہیں ہیں. اس کے سرپرست اولیاء ہیں تو سوائے جو تقوی حفاظت کرنے والے ہیں, اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی, اور ان کی نماز گھر کے نزدیک نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہے. پس عذاب چکو ساتھ جو تم کفر کرتے ہو. دیکھیے یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں, یہاں جتنے حضرات آئیں اور جب بھی یہ لیکچر سن رہے ہیں لوگ یہ غور کریں کہ ہم کیا مسجد حرام کے امام کو غلط سمجھ رہے ہیں صحیح سمجھ رہے ہیں؟ کون سمجھ رہا ہے صحیح؟ ہاں, کیونکہ آپ اپنے گھر کی جو نماز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس امام کو غلط سمجھ رہے ہیں, اور اس مسجد حرام میں جو نظام قائم ہے اس کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وہ اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد حرام کی کہ وہ لوگ غلط ہیں, ان کے اوپر ہمارا قابض ہونا, وہ غلط ہیں, ان کو نکال باہر کرو, ہمیں ہونا چاہیے, ہم اس کے صحیح اولیاء ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ, وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں. ان اولیاء إِلَّا الْمُتَّقُونَ, اس کے متقین اولیاء ہیں. تو اللہ ہر زمانے میں اس مسجد حرام کے امام وہی رکھے گا جو متقین ہیں. یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں, ان اولیاء إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور اکثریت لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسجد حرام کے کو سسٹم کو اللہ نے مینٹین کیا. آپ نے ہسٹری میں بت ڈالنے کی کوشش کی, آپ نے مسجد حرام کو بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کا نظام آج بھی قائم ہے. وہاں پر صلاۃ قائم ہے, وہاں پر عمرہ اور حج قائم ہے ہر وقت. پوری دنیا میں اس وقت عربستان میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے, مگر مسجد حرام کا نماز قائم ہوئی ہے, وہاں پر رمضان قائم ہے, ہر چیز ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں گھس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے نظام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اپنے سسٹم کو مینٹین کیا ہوا ہے. جہاں غلط کام کرو گے تمہاری پٹائیاں ہوں گی, بری حالتیں ہوں گی. تو اللہ کہہ رہا ہوں اس مسجد حرام کی جس نے اپوزیشن کی, کوئی یہودی اپوزیشن نہیں کر رہا, کوئی ہندو نہیں کر رہا, نان مسلم, یہ ہمارے اندر سے جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے جو روکتے ہیں, اپوزیشن کرتے ہیں مسجد حرام کی. وما کانوا اولیاء, اس کے اولیاء وہ نہیں ہیں. ان اولیاء الا المتقون, اولیاء جو ہیں متقین ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, اور اکثریت یہ لوگ نہیں جانتے. پھر کہتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ, ان کی صلاح, ان کی نماز سوائے سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. جب مسجد حرام کا امام تلاوت کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو اور آپ نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ہٹ کے جائے گا تو ہم اپنی نماز رکھ کے, تو وہ اللہ کی نماز میں کیا کر رہے ہیں آپ نماز میں کیا پڑھیں گے مجھے بتائیے. جو امام نے نماز میں قرآن کی آیتیں تلاوت کری, اس کے بعد وہ ہٹ گیا, صلاۃ ختم ہو گئی, فرض نماز مسجد حرام میں, اس کے بعد آپ اپنی جماعت لے کے آن کے آپ کا امام کیا پڑھے گا بتائیں مجھے آپ. تو وہ اس پہلے جس نے قرآن پڑھا تھا اس کا خلاف ہو گیا وہ. تو یہ قرآن کس لیے پڑھ رہا ہے وہ؟ اس قرآن پہ اس کے معنی سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. وہ مین نہیں کر رہا, مان نہیں دے رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا. وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے. وہ اللہ کی آیت جو اس نے امام نے تلاوت کری مسجد حرام کے امام نے, آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وہی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سوائے سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے, جھوٹی بات کر رہے ہیں آپ, مین تو آپ کر نہیں رہے, آپ اس کو مان نہیں رہے. اس آیت کو اگر اسی آیت, یہی آیت لے لیں, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع للناس للذی ببکہ, جو بکہ کے ساتھ ہے, مبارک ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. وہی امام پڑھے مسجد حرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا, اور پھر تم اس کے آگے رکوع کرو, سجدہ کرو اور کہو کہ وہاں 360 بت تھے, ننگے طواف ہو رہے تھے. تو تم کیا بلیو کر رہے ہو اس کو؟ تم بلیو نہیں کر رہے.
تم بلیو نہیں کر رہے ہو, جھوٹ بولو, تمہاری نماز چیز ہے سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام, اس کو کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, اور میں اپنی نماز پڑھوں گا, اپنا طریقہ بناؤں گا. تو کیا ہوا؟ سیٹی بجانا, تالی بجانا. تو آپ کی نماز سیٹی بجانا, تالی بجانا, کیونکہ وہی آیت وہ پڑھ رہا ہے, وہی آیت آپ کا امام پڑھ رہا ہے, اور وہی آیت تم خود یاد کر کے پڑھ رہا ہو, مگر اس پہ بلیف نہیں ہے, یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. تو جبھی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. خود پتہ ہی نہیں نماز کا, نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے, کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے, تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ. یہ ایسے نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص, کہتا ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پہ ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے, مقام ابراہیم مصلی کر لو. آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے وما کان الصلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ, تمہاری صلاۃ سوائے سیٹی بجا تالی بجانا ہے. فذوقوا العذاب, چکو عذاب, بما کنتم تکفرون, تم آیت کا کفر کرتے آ رہا ہو, صلاۃ بھی قائم کر رہا ہو, کفر کر رہا ہو. تو یہ سمجھیں کہ آپ آئے ہیں سمجھنے کے لیے, اور میں کوئی زبردستی کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا. یہ آیتیں ہر گھر میں پڑھی ہوئی ہیں, قرآن کی آیتیں ہر گھر میں تلاوت کر سکتے ہیں آپ, اور اس کا یہی معنی جو میں کر رہا ہوں, یا کوئی اور معنی آپ نکال کے دکھا دیے, پڑھ لیں آپ.